بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو پاکستان۔ آج ایک انتہائی اہم ایشو میں ٹیگ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے، اور وہ ایشو تو سارے ایشو کے علاوہ رہ کیا گیا ہے۔ لوگ بھاگ رہے ہیں، لوگ ویزے لے رہے ہیں۔ جو اسلام آباد کے اندر ایک دو پورٹس ہیں جہاں پہ وہ مختلف انہوں نے سورس آؤٹ کیا ہوا ہے کہ لوگ جائیں اور وہاں پہ اپنا ویزا کے لیے پاسپورٹ جمع کرائیں۔ آپ یقین کریں کہ وہاں اس طرح سے گاڑیاں لگی ہوئی ہیں جس طرح شاید کے چھتے کے اوپر مکھیاں جس طرح سے نظر آتی ہیں۔ وہ پارکنگ کی جگہ میلوں تک نہیں بچتی، اور ان کے جو ورکنگ ڈیز ہیں ان کے اندر، اور ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک پچھلا دروازہ کھولا جا رہا ہے، اور وہ دروازہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کا ویزا ہم کھولیں گے اور اس کے ذریعے سے جس مرضی ملک کے بندے یہاں پہ آ جائیں، اور ہوگا کہ جی آپ سٹیزن شپ آپ کو ہوگی یا پرماننٹ ریزیڈنسی آپ کی ہوگی، اب آپ پیسے پاکستان پہ لائیں۔ اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے؟ دنیا ساری میں جو انویسٹمنٹ کے اوپر ویزاز ہیں ان کی کیٹیگریز ہیں، پھر ان کے طریقے ہیں، پھر ان کا یہ ایف آئی اے کو اگر اختیار دیا گیا تو ایف آئی اے کو کون نہیں جانتا؟ پاکستان میں امیگریشن کی جس طرح کی سختیاں ہیں ان کو کون نہیں جانتا؟ پاکستان میں جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ لینا کتنا مشکل ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے پاس پاکستان کے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے، اس نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اس کے باوجود بھی، اور وہ لوگ سینکڑوں میں نہیں ہے، وہ ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں اور ملینز میں بھی۔ میرے پاس ڈیٹا تو نہیں ہے لیکن وہ ہو سکتے ہیں جن کے پاس پاکستان کے شناختی کارڈ ہے، وہ ساری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں مختلف حوالوں سے۔ اور پھر کبھی کوئی ان میں سے کوئی پکڑا جائے یا کوئی ایسی حرکت ہو تو فلیگ جو اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر، پاکستان کے اوپر، پاکستان کے پرچم کے اوپر، پاکستان کی دھرتی کے اوپر آتا ہے۔ اس وقت جو کوئی بھی سیف نہیں سمجھ رہا، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، کسی سرزمین کے لیے اس سے بڑا چیلنج کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب جو حکومت ہے اس کے دو ہی مقاصد ہیں، ایک کسی طریقے سے ان کی کرپشن کے سارے کیسز ختم ہو جائیں، اب تو تقریباً ختم ہو گئے ہیں، اس میں تو تقریباً وہ کامیاب ہو گئے ہیں NRO 2 لینے کے بعد، جس کو عمران خان کہتے ہیں۔ اور دوسرا پھر اس کا جو پہلو نکل رہا ہے وہ بڑا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ جائیں، لوگ بھاگ جائیں، لوگ مر جائیں، لوگ تڑپ جائیں، لوگ بھوک کے ذریعے سے سرزمین سے بھی نیچے کسی اور جگہ پہ دفن کر دیے جائیں، ان کی بلا سے ان کے خاندانوں کے لیے مزید پیسے جمع، اور اسی پہ ان کا پورا زور لوگ لگا رہے ہیں جو اس وقت ایلیٹ اشرافیہ اقتدار میں ہے پاکستان کے اندر۔ اور پی ٹی ایم نے ایک اور جو بڑا غلط کیا ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر ان کا اتنا ریکارڈ زمین پہ گر گیا ہے، اور اسفل السافلین اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ سب سے نچلی جگہ پہ گر گیا ہے، کہ پاکستان کے خلاف اب جتنی ہیومن رائٹس واچ کے ادارے ہیں، جتنے ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسے ادارے ہیں، اقوام متحدہ ہے، یورپی یونین ہے، مختلف ممالک ہیں، وہ سارے کے سارے بول رہے ہیں۔ ایسے میں انہوں نے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے اپنے میں ان پہ کیا تبصرہ کروں، میں ان پہ کیا بات کروں؟ ایک این جی او ٹائپ ایک خاتون جو پالیٹکس کرتی ہے وہ، اور ایک وہ جو دانتوں کی صفائی والی سیاست کرنے والا ایک اور شخص کو، دونوں کو بٹھا کے انہوں نے یہ کہا جی کہ آ جائیے آپ کو ہم بتاتے ہیں، اور دونوں کی کریڈیبلٹی اگر آپ چیک کرنا شروع کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا کیا ان کے کریڈٹ پہ کیا کیا کارنامے آتے ہیں پاکستان میں۔ اور وہ عمران خان پہ الزام کہ جی اس کو بیرونی امداد ملنا شروع ہو گیا، اور فلاں فلاں ممالک اس میں شامل ہیں۔ اسرائیل کا نام جب لیتے ہیں تو ان کو شرم نہیں آتی۔ اب میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا تو مجھے یہ بتائیں کہ بھارت کے اندر ایک جگہ واقعہ ہوتا ہے، اس کا نام ہے جگہ کا پٹھان کوٹ۔ تو کس نے پرچہ کاٹا تھا؟ کس کی حکومت تھی؟ نواز شریف کی حکومت تھی۔ اور پرچہ کہاں پہ کاٹا؟ پٹھان کوٹ کے اندر پرچہ نہیں کاٹا گیا، پرچہ کاٹا گیا گجرانوالہ میں۔ اور پرچہ کس کا کاٹا گیا؟ دہشت گردی کا۔ اس طرح کے پتہ لگتا ہے کہ جسمانی طور پہ یہ پاکستان کے اندر گوشت اپنا پھیلا کے میلوں تک نہیں بلکہ براعظموں تک لے گئے ہیں دولت کا، اور اس کا سائز پھیلا کے، اور رہتے ہی ابھی تک وہ جو بارڈر تھی دوسری طرف۔ اسی لیے نواز شریف نے اپنی تقریر میں کہا ہوا ہے کہ وہ پوجا بھی پتہ نہیں کس چیز کی کرتا ہے، اور وہ وہی کھانا کھاتا ہے جو وہ کھاتے ہیں، اور اس کو کہتا ہے ہمیں بیچ میں لکیر سی آ گئی ہے۔ واگا بارڈر کو اس نے کہا ایک ہی ہمارا ایک ہی کلچر تھا، ایک ہی ہمارا جو ہیریٹیج ہے، ایک ہی معاشرے کے ہم لوگ تھے۔ تو وہ جو بیچ میں ایک بارڈر آ گیا ہے، بس وہ یعنی کہ ایک بارڈر آیا، باقی تو آپ ہم اسی سوسائٹی کے ممبران ہیں، ہم جو ہے وہ ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے۔ جس رب کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اس کو رب کہتے ہیں، جس کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اسی کو رب کہتے ہیں، جس کو آپ پوچھتے ہیں رب کو، اس کو ہم بھی پوچھتے ہیں۔ دوسرا ذرا میں یہ لوگوں کو یاد کرانا بڑا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ذرا یہ دیکھیے گا، سنیے گا یہ تقریریں ان کی۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ کون سی حکومت تھی ابھی تازہ ترین 1 سال کے اندر جس کے دور میں
3 مختلف ڈیلیگیشن اسٹیٹ لیول کے، ریاست کے بغیر ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل میں انٹر نہیں ہو سکتے، تو ریاست کی جو ادارے ہیں امیگریشن کے، حکومت کے ہمارے، اس کی اجازت کے بغیر کون جا سکتا ہے وہاں پہ؟ اور پھر ان کو ریسیو کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور پھر اس پہ کس طرح سے بغلیں جھانکی جاتی ہیں، لوگوں کو جو ہے سچ ہے وہ نہیں بتایا جا سکتا۔ تو اس وقت جو بھی عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا دنیا بھر کا کیا جا سکتا ہے وہ 2 نقطوں کی وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ عمران خان کو کسی طریقے سے اکیلا کر کے الیکشن میں سے نکالا جائے، اس کے لیے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں مختلف اداروں کی طرف سے ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کسی جگہ عمران خان کا کوئی جو اس کا چھوٹا سا بھی ٹائیگر یا ٹائگرس نکلے تو لوگ ان کو سر پہ اب اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے مستقبل کے لیے اپنے آج کی قربانی دے رہے ہیں، اور یہ ہمارے کل کے لیے جو اپنے آج کو انہوں نے جیپرڈی میں ڈال دیا ہے۔ ایک سا پہلو یہ، دوسرا پہلو جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ جو بول رہے ہیں، سارے ممالک دنیا کے جو کنڈیم کر رہے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن کو، اور اسرائیل کے خلاف جس طریقے سے مؤثر مقدمہ لڑا ہے فلسطینیوں کا عمران خان نے، وہ کوئی اور لڑ ہی نہیں سکتا، نہ اس سے پہلے کبھی لڑا گیا، اور کوئی فورم اس نے نہیں چھوڑا، اور بڑا سیدھا سیدھا اس نے کہا کہ نو کویسچن، جب تک قائد اعظم علیہ رحمت کے دیے ہوئے فارمولے کے مطابق 2 اسٹیٹس وہاں پہ قائم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آنکھ اٹھا کر بھی ادھر دیکھے۔ اور یہ سارے جاتے ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں اور دورے بھی لگاتے ہیں، اور اس پہ پاکستان کا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور واپس آ کے اپنی مرضی کا پھر بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش بھی کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو اس کا جو میں بتا رہا تھا کہ یہ ہوا کیوں ہے، یہ جو اس وقت شور اٹھا ہوا ہے ساری دنیا میں، جو ادارے بول رہے ہیں، اقوام متحدہ بول رہا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل بول رہا ہے، ہیومن رائٹس واچ بول رہا ہے، یورپین یونین یعنی ایک ملک نہیں ہے، وہ سارے کے سارے بول رہے ہیں۔ وہ کیوں بول رہے ہیں؟ بول اس وجہ سے رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں آپ کو مثال کے طور پہ تازہ ترین 2 وجوہات رکھتا ہوں سامنے۔ اس وقت پاکستان میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں، سینکڑوں سے زیادہ ہیں، جن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ اٹھا لیے گم شدہ افراد، ان کے اوپر ایک کمیشن بیٹھا تھا، وہ کمیشن کھا کے تنخواہیں لے کے لیٹ کے اٹھ کے پھر لیٹ کے پتہ نہیں آج کل لیٹا ہوا ہے یا اٹھا ہوا ہے، اور وہ 3 عہدے اس کمیشن والے کے پاس تھے، ایک نیب کا چیئرمین بھی تھا اس کے ساتھ ساتھ۔ نہ نیب کا کیا اشر ہوا اور اس کا کیا اشر ہوا کمیشن کا، یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے۔ اچھا، جو اصلی ایشو ہے وہ یہ، مثال کے طور پہ پہلی سب سے بڑی مثال آج کی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ علی نواز امان، ان کے بھائی کو اٹھایا گیا، وہ ایک اوورسیز پاکستانی، پاکستان میں آئے، پاکستان مٹی کی محبت میں، وہ قرض اتارنے کے لیے جو واجب نہیں تھا، اور صرف اس لیے کہ بیٹ کے طور پہ استعمال کر کے علی اوان کے خلاف کچھ کیا جا سکے، نمبر 1۔ دوسرا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑی مؤثر ہیئرنگ ہوئی جسٹس جہانگیری صاحب کی کورٹ میں، میں پیش ہوا علی اوان کے بھائی کی طرف سے، تو انشاءاللہ العزیز وہاں جو ریاست ہے اور جو حکومت ہے، یہ ریاست سے مراد یہ کہ سارے جو ادارے جن کو نوٹس انہوں نے جاری کیا ہوا تھا وہ، اور حکومت سے مراد پی ڈی ایم، یہ دونوں جو تھے ان کی طرف سے موقف کیا آیا وہاں پہ، وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس خاندان سے بڑی ہمدردی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا اٹھ کے، میں نے کہا ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو واپس لاؤ، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے اہل خانہ وہ کانٹوں کے بستر پہ ہیں، 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا، اور آپ کہتے ہیں یہاں پہ تقریباً 9 ارب روپیہ خرچ کیا جا چکا ہے، اسلام آباد میں سیف سٹی ہے، تو آپ برآمد کریں نا، ایک بندہ ہے۔ میں نے کہا مذاق مت کریں آئین سے، قانون سے اور انسانیت سے، یہ ایک بندے کی پوری زندگی کا، یعنی ہیومن لائف از انوالوڈ، دس واز مائی آرگیومنٹ پریسائسلی۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک اور فیملی نے جو رابطہ کیا، وہ فیملی ہے سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی کے، اس کے والد قیوم عباسی کو ایف آئی آر کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا۔ وہ اور ان کی بیگم، وہ دونوں جا رہے تھے، ان کی ایک بہت ہی قریبی عزیزہ ہیں جو انگلینڈ میں رہتی ہیں، اور ان کی بڑی شدید بیماری ہے، اس کی وجہ سے جا رہے تھے۔ تو یہ ایک غیر سیاسی ایسا آدمی جس نے پوری زندگی اپنا کام کیا اور اپنے ملک کی خدمت کی، اور اس کا سیاست میں کبھی وہ کونسلر کے الیکشن میں بھی یا کسی پارٹی میں بھی شامل نہیں ہے، تو یہ فیشسٹ حکومت لوگوں کی توجہ اٹھانے کے لیے مختلف طرح کے پیڈ کسی جگہ سے وہ ماڈلز کو اکٹھا کرتے ہیں، کبھی کسی جگہ وہ اور لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں جن کا کوئی انفلوئنس ہو سکتا ہے، تو وہ جھوٹے نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، اب میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کا مصرع ہے کہ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردشی ایام تو، ذرا میرے آپ بلاگ، میرے کالمز، میری تقریریں، میری پریس ٹاکس، میرے پارلیمانی خطاب، میرے جو عوامی جلسے ہیں ان کے خطاب ذرا دیکھ لیں۔ 2 چیزیں آپ کو کنسسٹنسی ان کی ملی گئی۔ سب سے پہلا تو یہ کنسسٹنٹ میرا ویو رہا ہے کہ عمران خان کی زندگی خطرہ ہے۔ جب پہلی بار میں نے یہ بات کی
تو ایک طوفان آ گیا اور ہمارے جو ہمدرد تھے وہ کہنے لگے آپ کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے. اب ہمارے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ کریڈیبل ہوتی ہے اس لیے ہم بات کرتے ہیں, ورنہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی اوپر لکھا ہوتا ہے کہ فلانے نے عمران خان کے حق میں فلانے کا فلانا کر دیا, اندر دیکھے تو پوری ویڈیو عمران خان کے خلاف ہوگی. وہ صرف عمران خان کے نام کو بیچنے کے لوگ کس حد تک جا رہے ہیں. لیکن ہم جو کریڈیبل بات ہے, ایک ذمہ دار میری حیثیت ہے, بحیثیت وکیل بھی اور پارٹی کے اندر بھی آئی ایڈوائز ہم, اور پارٹی کے اندر بھی میں آئی اسٹینڈ ود مائی ورکرس, آئی اسٹینڈ ود ٹائیگرس, اور ملک کے اندر بھی آئی اسٹینڈ ود دی کانسٹیٹیوشن, آئی اسٹینڈ ود دی کنٹری. تو اس لیے ہم بہت ذمہ داری سے ہمیں بات کرنا پڑتی ہے. اور جو وہ تماشا لگانے والے ہیں وہ لگا کے تماشے, دو چیزوں میں ان کو ناکامی ہوگی. ایک تو زندگی اور موت, عمران خان کے کیس میں 2 دفعہ تو قاتلانہ حملے ہوئے, تیسرا دفعہ میں نے ان کو منع کرایا آج آپ نے نہیں آنا دوبارہ, اور وہ نہیں آئے. میں اسلام آباد میں تھا, وہ لاہور میں تھے. اور اس کے علاوہ بھی جو سازشیں ہوتی رہتی ہیں وہ ہم نہیں کہتے, ہم سے زیادہ تو یہ گورنمنٹ خود کہتی ہے. تو وہ بات سچی نکلی. میں نے آپ سے پہلے دن سے یہ کہا ہوا ہے, بے شمار یہاں پہ کامنٹس بھی ہوتے ہیں, اور وہ کامنٹس یہ ہوتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہونا اور عمران خان کو چھوڑیں گے نہیں. تو کچھ بھی نہیں کر سکے ابھی تک. یہ جتنی بھی حرکتیں ہو رہی ہیں, جتنے بھی پروپیگنڈے ہو رہے ہیں, اس کا سبب کیا ہے؟ عمران خان نے کوئی کرپشن کبھی نہیں کی, اس کے اہل خانہ میں سے کوئی کرپٹ نہیں ہے, اس کی بہنوں میں سے کسی نے کرپشن نہیں کی, اور وہ جو ان کی بیگم ہے وہ شی از اے پولیٹیکل, اور وہ ایک دینی شخصیت ہیں, ایک مذہبی شخصیت ہیں, اس لیے وہ نان پولیٹیکل ہیں, وہ پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کرتی. اور یہ جو اصلی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ ہمت کے ساتھ, جرت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ بشرا عمران کھڑی ہوئی ہے اپنے میاں کے ساتھ اور شریک حیات کے ساتھ, وہ ان کو بڑا تنگ کرتا ہے. یہ تو ماں باپ کے تابوت وہاں ٹی سی ایس کرنے والے جو ہیں, یہ لوگوں کو کیوں سبق دیتے ہیں کہ کوئی جھوٹی بات ان کی وہ سمجھ لے گا کہ یہ بڑے بہادر بھی ہیں اور شیر یہی ہیں. شیر کوئی شیر کی تصویر سے برانے نہیں بنایا جا سکتا. اور اس کی جو شیر کی بیٹی نے بالکل ٹھیک کہا تھا اس کے بارے میں کہ نواز شریف گیدڑ کی کھال پہن کے, وہ سن لیجیے گا کلپ, وہ شیر نہیں بن سکتا. تو اس لیے شیر کا حشر ہو گیا ہے, اس کی سانس پھولنے سے بھی اگلا سٹیج آ گئی ہے, سیاسی طور پہ شیر مردہ ہے. تو عمران خان کو اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت ساری چیزیں میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں پورے آپ کو یقین کے ساتھ اور ایقان کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے نہ اس کو نائل کیا جا سکتا ہے, نہ اس کو -1 کیا جا سکتا ہے, نہ اس کی پارٹی کو ٹائپنگ کی غلطی والا الیکشن کمیشن اس کی پارٹی کو اس میدان سے نہیں نکال سکتا. پھر جو کرائے کی ٹٹو ادھر ادھر سے کھڑے کر کے ان سے کوشش کی جاتی ہے. میں اس پہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کوئی پٹیشن اس کے ذریعے سے پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی, نمبر 1. نمبر 2, وفاقی حکومت کو پابندی لگانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. نمبر 3, جو پاکستان تحریک انصاف, اس پہ الیکشن کمیشن بھی پابندی نہیں لگا سکتا. کیوں نہیں لگا سکتا؟ یہ آخری جواب ہے, اس کو میں ایڈریس کرتا ہوں اور اس کو سب تک پہنچائیے گا. پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 17 میں لکھا ہوا ہے طریقہ کار, اور طریقہ کار یہ ہے کہ وفاقی حکومت ریفرنس فائل کر سکتی ہے, بحیثیت حکومت ریفرنس فائل کر سکتی ہے سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کسی جماعت کو کالعدم قرار دینے یا نہ دینے کا اختیار رکھتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو یہ تب ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن یا حکومت کے پاس اختیار ہے جب آئین میں 2/3 میجارٹی ہو, اور قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں میں 2/3 میجارٹی, جو دونوں جگہ ان کے پاس نہیں ہے. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. تو پھر اس کو 2/3 میجارٹی کے ذریعے سے آئین ایمنڈ کیا جا سکتا ہے. 2/3 میجارٹی کے لیے صرف قومی اسمبلی میں 341 کے اندر سے 228 ممبرز ان کو چاہیے, اور یہ تو ٹوٹل 218 کی سارے ملا کے عامی مخالف باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں, اندر والے 218 کی تو یہ اسمبلی ہے. اس لیے یہ کام ہونے والا نہیں ہے. عمران تو آئے گا, عمران ہی آئے گا, عمران کو لائیں گے, وزیر اعظم بنائیں گے پاکستان کے عوام. کل پھر بات کروں گا. پاکستان پائندہ باد.